السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ محترم، مفتی صاحب اور ہمارے سبھی احباب، 2004 میں ہم نے ندوے سے عالمیت کی اور 2005 میں حضرت مولانا کی نگرانی میں 1 سال مکمل کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے تمام اساتذہ کی دعائیں اور رہنمائی کے ساتھ وہ 1 سال ہمارے لیے باشعور بنانے میں کافی مدد ملی اور کچھ یہ حوصلہ ملا کہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مولانا ہی کی نگرانی میں میں رہا اور اس کے بعد 2 سال کے لیے میں چلا گیا وہاں مظفر آباد سہارنپور۔ پھر 2007 سے لے کر 2014 تک تقریباً 8 سال حضرت مولانا عبدالمومن صاحب ندوی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی نگرانی میں وہاں میں نے پڑھایا۔ اور پھر حالات ایسے آئے کہ میں مولانا کے مشورے سے گھر چلا گیا۔ 2014 سے تقریباً 12 سال 11 سال ہو گئے میں اپنے گاؤں میں ہوں، اپنے علاقے میں۔ اور وہاں ہم نے مکتب میں پڑھانا شروع کیا تھا دوسرے گاؤں میں، پھر اپنے گاؤں میں آ گیا۔ پھر 2016 سے 2023 تک، عید سے پہلے تک اپنے دروازے پر کھلے آسمان کے نیچے ہم نے بچوں کو پڑھایا۔ اور گاؤں کے بچے آتے تھے، چونکہ ہمارے گاؤں میں لگ بھگ 70 گھر کی آبادی ہے اور سبھی لوگ جو ہیں بیلوی خیالات کے ہیں، جو مجھے کافر ہی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچانک 2022 کے مارچ کے مہینے میں ابا کا انتقال ہوا اور مارچ کے مہینے میں بھی امی گر گئیں، تو ان کا جو ہے وہ آپریشن ہوا تھا ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ تو والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو گاؤں کے لوگ شریک نہیں ہوئے جنازے میں، یہ کہہ کے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو ہم لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ لوگ شامل بھی نہیں ہوئے، صرف خاندان کے جو لوگ تھے وہ اب جیسے بھی ہوں، وہ لوگ جو ہم تو بھائی اب میرے خاندان کے ہیں، چچا ہے، دادا ہیں، تو ہم کیوں چھوڑ دیں گے، ہم تو جائیں گے۔ ان کا بیٹا ہے عالم ہے تو وہی نماز پڑھائیں گے۔ اب ہمارا یہ مان رہے نکاح ٹوٹے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اپنا دادا کو اور چچا کو عالم صاحب کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دروازے پر جو مکتب چلتا تھا وہ مکتب بند ہو گیا۔ وہ لوگ جو بھیجتے تھے بچوں کو، وہ لوگ کافی ڈر گئے کہ جب عالم صاحب ہیں تب ان کے ساتھ گاؤں کے لوگوں نے ایسا کیا ہے تو ہم لوگوں کو کیا حیثیت ہے۔ وہ مکتب بند ہو گیا، لیکن میں ہمت ہمیں نہیں ہاری۔ اور چونکہ ہم یہاں سے جانے کے بعد فوراً ہمارے شکیل بھائی تھے موتیہاری کے، تو انہوں نے ہمیں کیوز کے سوالات مرتب کر دیے تھے 50-50۔ تو میں کیوز کا پروگرام کرانا شروع کر دیا تھا 2014 ہی سے، جب میں یہاں سے گیا تھا جگہ جگہ گاؤں میں۔ تو میں سائیکل سے جایا کرتا تھا، 40 کلومیٹر 25 کلومیٹر سائیکل سے گیا۔ امام صاحب کے سامنے جو ہے بچوں کو یاد کرواتے تھے امام صاحب، 50 سوال جواب میں نے اپنے سے پوچھا اور اس کے بعد خود نمبر دیے اور کاپی قلم لے جاتا تھا جھولے میں، 5 روپے 2 روپے والی کاپی اور 1 روپے والا قلم انہیں دیا اور بڑی خوشی سے وہاں سے میں رخصت ہو گیا۔ میں نے کیوز کا پروگرام کرا دیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ کیوز الحمدللہ کراتے پھر 2023 میں جب مکتب بند ہو گیا مولانا، تو 2023 میرے لیے بہت ہی کٹھن گزرا اس طور پر کہ میں مایوس ہو گیا تھا کہ اب مدرسہ چھوٹ گیا تو وہ تو حادثہ تھا ہی میری زندگی کا کہ مدرسہ چھوٹ گیا، اور مکتب میں پڑھاتا تھا مکتب بھی چھوٹ گیا، اب میں ناکارہ ہو گیا۔ بہت احساس ہوتا تھا، لیکن مولانا سے رابطے میں تھا۔ لیکن ایک ہمارے مرغوب صدری ہیں جو علیگ ہیں ماشاءاللہ، دیندار ہیں، وہ انہوں نے کہا ندوی صاحب اپنا دل اتنا چھوٹا کیوں کرتے ہیں، آپ ندوی ہیں، حوصلہ بڑھائیے، آپ وہ چک پہاڑ کے لیے تھوڑا اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ اتنا پریشان ہیں، پوری دنیا آپ کے سامنے ہے کام کرنے کے، علاقے میں کام کیجیے، آپ چک پہاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بنایا ہے۔ بس 1 گھنٹہ وہاں بچوں کو پڑھاتے تھے، 1 گھنٹہ بیٹھیے، اپنا مطالعہ کیجیے لائبریری میں، ان کے لیے دعا کیجیے، علاقے میں آپ کام کیجیے۔ تو 2020 میں ہم نے جو ہے پرانی ایک گاڑی خرید لی تھی، تو مجھے آنا جانا آسان ہو گیا۔ تو الحمدللہ وہ کیوز کا پروگرام جو ہمارا ہو رہا تھا وہ جگہ جگہ پروگرام ہوتا ہے اب فی الحال۔ اور اس سال جو ہے ہم نے الحمدللہ 9 پروگرام کرائے ہیں کیوز کا، الگ الگ انتہائی پسماندہ گاؤں میں
اردو میں سوالات ہیں، ہمارے کوئی ساتھی ایسے ہوں جو ہماری یہ مدد کر دیں کہ اردو کے جو سوالات ہیں وہ ہندی میں اگر ہمیں کر دیں تو ہمارا کام تھوڑا سا اور پھیل جائے گا. اس لیے بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں اردو بچے نہیں جانتے، تھوڑا بہت جانتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے. انتہائی پسماندہ گاؤں میں کام ہوتا ہے، لیکن 2023 سے ایک نیا کام ہم نے شروع کر دیا. کچھ ہمارے ساتھی ندوی ساتھی ہمارے ساتھ جڑ گئے کام کو دیکھ کے، میرے ہمارے حوصلوں کو دیکھ کے کہ تھوڑا ان کا حوصلہ بڑھائے، یہ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. تو اب ایک نیا کام یہ شروع ہوا ہے جو آپ کو بتانا ہے کہ ہم جہاں پروگرام کرتے ہیں بچوں کا، اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہاں مکتب بنا دیتے ہیں، اور امام صاحب کو جو ہے وہ بولتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھائیے، اور وہ مکتب باضابطہ جو ہے ہم لوگ ان کی نگرانی کرتے ہیں. وہاں کے کسی آدمی کو ضرورت کے حساب سے ان کی سرپرستی ان کو دے دیتے ہیں، ہم صرف جا کے جو ہے نگرانی کرتے ہیں. اور الحمدللہ سبیل فلاح دارین، سبیل الفلاح اور اس طرح جو ہے 4-5 مکتب اس سال جو ہے قائم ہو گئے الحمدللہ. اور کوچنگ سینٹر بھی قائم ہوا انگلش پڑھانے کے لیے، 2 قائم ہوا. اس کی نگرانی مجھے کرنی پڑتی ہے، جا کے کرتے ہیں. اور پروگرام میں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ جو علماء کرام آئیں وہ بیچ میں جو ہے وہ خطاب بھی کریں، مطلب دین کی بات وہ لوگوں کو بتائیں. 2 کام اور ہم نے شروع کیا اپنی ٹیم کے ساتھ کہ مہینے میں ایک دن ہم 4 لوگوں کی ٹیم ہے، چاروں الحمدللہ ندوی ہیں، کہ مغرب بعد کسی گاؤں میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، آس پاس کے گاؤں میں، وہاں پہلے سے بات طے ہوتی ہے، اور مغرب سے عشاء صرف 1 گھنٹہ جو ہے وہ دینی بات ہوتی ہے، اصلاحی بات ہوتی ہے مہینے میں 1 دن. اور مہینے میں 1 دن ہم لوگ جو ہے وہ کہیں بیٹھ کے جو ہے چند آیات کا جو ہے مطالعہ کر کے آپس میں مذاکرہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ میں بہار جانے کے بعد جو بہار کے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوگا بہار اکال العلماء ہے. اگر اپنے اندر اسپرٹ نہ ہو اور کام کرنے کا جذبہ نہ ہو اور نیک لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ نہ ہوں اور ان کی رہنمائی اگر نہ ہو تو بہار میں جا کے اپنی شناخت باقی رکھتے ہوئے کام کرنا بہت مشکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، والدین کی دعائیں ساتھ ہیں، مولانا کی سرپرستی اور دعائیں ہیں. بہت ہم کو مانتے ہیں مولانا کہ آج میں پوری شناخت کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں بیچ میں جو حالات ایسا ہے کہ میں سرکاری اسکول میں بھی پڑھانے جاتا ہوں، تو وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ یہ پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے عام طور سے، لیکن الحمدللہ یہ پہچان الحمدللہ باقی ہے. وہاں ہمیں ایک اسکول میں ایک روم ملا ہوا ہے، وہاں اردو پڑھاتے ہیں اور نماز بھی ہم ظہر میں پڑھ لیتے ہیں. کسی کو شکایت نہیں ہے، جبکہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں. تو اس طرح جو ہے کام کرنے سے کام آگے بڑھتا ہے. یہ 2005 کی بات ہے. ایک کرائے کے روم میں جو ہے ماہت کی شروعات ہوئی تھی. میں اس پہلا بیچ میں ہوں. ایک چھوٹا سا روم میں جو ہے لائبریری تھی. آج آپ دیکھیے 20 سالوں میں جو ہے کام کتنا پھیل گیا ہے. تو ہمت کبھی ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا کام ہی بڑا ہو جاتا ہے. ابھی 5 تاریخ کو جو ہے وہ پروگرام ہوا مولانا چک میں، گاؤں پاس ہی میں گاؤں ہے، وہ تاجپور قصبہ کے بغل میں 20-25 گھر کی آبادی ہے. امام صاحب نے ہمیں بتایا کہ مولانا یہاں جو 2 بچیاں مرتد ہو گئی ہیں، کہ آپ اس پہ بات کروائیے گا کسی سے. تو ایسے حالات میں ہم کام کر رہے ہیں کہ آئے دن وہاں خبریں ملتی ہیں کوئی نہ کوئی مرتد ہو گیا. تو اس لیے بہار میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں بھی ہمیں جو ہے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو کام کریں. اگر نظام الدین کے رہتے ہوئے آپ کے رہتے ہوئے اگر سمستی پور یا کسی خطے کا کوئی بچی جو ہے مرتد ہو جائے، ہمارے رہتے ہوئے آپ کے رہتے ہوئے عالم دین کے رہتے ہوئے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے ہماری بھی کوتاہی ہوگی. آخر میں آپ سب سے دعا کی درخواست کروں گا، اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ ہمت نہیں ہاریے، اور کام کرنے کے لیے نکلے ہیں تو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھیے، 6 وقت کی نماز پڑھیے، اور ٹارگٹ بنائیے کہ جس محلے میں ہم کو کام کرنا ہے محلے کے لیے دعا کیجیے، اور جس فرد کو ٹارگٹ بنائے ان کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ ہم سب کو کامیابی ملے گی. استاد محترم کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ لوگ ہمارے لیے خاص طور سے دعا کیجیے. اللہ ہم کو ہمت کے ساتھ اپنے علاقے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.